ایجوکیشن یہ کرے گا، بچے ہیں بچیاں ہیں اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ جب وہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں گے تو لڑکیوں کو لڑکوں کا چسکا لگے گا اور لڑکوں کو لڑکیوں کا چسکا لگے گا. یہ لگے گا لازمی. جو جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ ہیجڑا ہو سکتا ہے، مخنث ہو سکتا ہے. کوئی مرد ہو یا عورت ہو، وہ یہ بات کبھی بھی نہیں کر سکتی کہ مرد اور عورت کو اکٹھا بٹھاؤ اور ان میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو. یہ ناممکن ہے، محال ہے. یہ جو سیاسی لیڈر ہیں نا لبرل قسم کے، یہ کیا کہتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ ابھی تک اسی میں الجھے ہوئے کو ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. ہم ایسی ترقی پہ 100 مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں جس میں انسان چاند پہ تو پہنچ جائے مگر اس کو اپنے باپ کا پتہ نہ ہو، ڈی این اے سے پکڑا جائے اس کا باپ یہ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ جس کو نہ اپنے چاچے کا پتہ ہو نہ بہن بھائیوں کا ہوش ہو. آپ کے حکمران ترقی کے نام پہ آپ کے کلچر، آپ کی غیرت، آپ کی حیا کا ستیہ ناش کر دیں گے اگر آپ نے اس معاملے میں ابھی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا تو. کو ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے سلو پوائزن دیا جاتا ہے. آپ جاؤ یونیورسٹیوں میں جا کے پروفیسروں سے ملو. یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں میں، ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا، انٹرنیٹ کی رپورٹیں نہیں بتا رہا. جہاں بھی کو ایجوکیشن ہے وہاں لڑکے لڑکیوں کی مسائل کے لیے آپ ایک الگ دفتر بناؤ اور آپ یہ سروے کرو کہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ یہاں مسائل کیا ہیں. 90% آپ کو یہی مسائل ملیں گے کہ مجھے اس سے عشق ہو گیا اور مجھے اس سے عشق ہو گیا، میری اماں وہاں شادی نہیں کری، میرے ابا وہاں راضی نہیں ہو رہے، اور میں وہاں چاہتی ہوں مگر وہ نہیں راضی ہو رہا، میں وہاں چاہتا ہوں مگر وہ راضی نہیں ہو رہی. یہ یونیورسٹیوں کے حالات ہیں. اور جب ٹینشن ہوتی ہے تو پھر ڈرگز کی طرف آتے ہیں. پنجاب میں جاؤ یونیورسٹیوں کا حال دیکھو، لڑکے لڑکیاں دونوں چرس پی رہے ہیں. یہ ترقی کرے گی قوم؟ بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے. کاش میں پولیس میں ہوتا نا. میں یہ باتیں خدا کی قسم دلائل سے نہیں سمجھاتا. کچھ چیزیں ڈنڈے سے سمجھ میں آتی ہیں، دلائل دیتے رہو سمجھ میں نہیں آئیں گی. اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب شرم ختم ہو جائے نا تو پھر جو چاہے کرو. یہ ترقی جس کے لارے رپے آج کے سیاسی حکمران دے رہے ہیں یہ امریکہ میں آپ سے زیادہ ہے. 500 سال بعد بھی آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں امریکہ آج پہنچا ہوا ہے. کیا چاہتے ہو کہ امریکہ والا کلچر آپ کے ملک میں آ جائے؟ کیا یہ ذہنی طور پر قبول کر لیا آپ لوگوں نے؟ بیٹی گھر سے بھاگے، اس کا بوائے فرینڈ باپ کے ساتھ، وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہی ہو، کیا آپ کی غیرت یہ برداشت کر لے گی؟ آپ بیٹیوں کو پالو مگر 18 سال کے بعد وہ آپ کو ٹاٹا کر کے گھر سے چلی جائیں، چاہے وہ شادی کریں چاہے وہ اپنا بوائے فرینڈ بنائیں، آپ کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہ ہو. آپ کی بیوی 10 بوائے فرینڈ رکھے، آپ اس کے کاموں میں دخل اندازی نہ کر سکو. یہ ہے یورپ امریکہ. آپ کے 10 لڑکیوں سے حرام اور ناجائز تعلقات ہوں، آپ پر شادی پر پابندی ہو اور آپ 10 لڑکیوں سے صبح و شام زنا کرتے ہو، اس پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو. یہ ہے مغربی کلچر. تو یہ کلچر ایسے ہی پیدا نہیں ہو گیا، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اس کلچر کو. وہ بھی ان کے ہاں بھی یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ کو ایجوکیشن سسٹم سے. دیکھو میرے بھائی، کسی قوم میں غیرت ختم کرنی ہو اچانک ختم نہیں ہوتی. اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو پرانے ہو چکے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے. نئے آنے والی نسل پہ کیا کی جائے؟ محنت. اور ان کو لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بٹھائیں گے تو صبح شام کتاب میں اسلامیات پڑھائی جائے، قرآن و سنت پڑھایا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ غیرت لیس ہی ہوں گے، غیرت لیس ہی رہیں گے وہ ہمیشہ. میں نہیں کہہ رہا کہ کو ایجوکیشن میں پڑھنے والی سب بچیاں خراب ہوتی ہیں، یہ سب لڑکے خراب ہوتے ہیں. اس قسم کی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ نے ہم پہ تہمت لگا دی، ہم بھی تو کو ایجوکیشن میں 15 سال پڑھے ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں خراب کر سکا. انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے. لوگ اس قسم کی نا افلاطونیاں اور بقراتیاں شروع کر دیں گے. کالز آئیں گی، خواتین کی بھی آئیں گی، مردوں کی بھی آئیں گی. آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ہم 15 سال پڑھے ہیں، میں تو ہاسٹل میں رہی ہوں. ایسی بھی خواتین ہیں، 4 سال میں ہاسٹل میں گھر سے باہر رہی ہوں.
مخلوط دینی ماحول میں تو خراب نہیں ہوئی, جو بچنے والا ہوتا ہے وہ خود بچ جاتا ہے, جو خراب ہونے والے ہوتے ہیں گھر میں بیٹھ کے بھی خراب ہو جاتے ہیں. یہ رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی. میں نے نہیں کہا کہ سب خراب ہو جاتے ہیں, میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا, واقعی نہیں ہوتے, لیکن جو خراب ہو جاتے ہیں وہ کیا سوتیلے ہیں کہ ان کو خراب ہونے دیا جائے؟ وہ ہماری ملک القوم کے لوگ نہیں ہیں. کسی اسکول میں آپ فری میں چرس بانٹنا شروع کر دیں, کیا شروع کر دیں؟ آپ کو بولنا پڑے گا, چرس بانٹنا شروع کر دیں, کیا سارے خراب ہو جائیں گے؟ سارے لیں گے اس چرس کو؟ 15-20 کیا کریں گے؟ شروع کر دیں گے. وہ 15-20 جب شروع کریں گے شروع میں, تو ان کو دیکھا دیکھی 2-4 اور بھی, پھر جب ان کی نسلیں ہوں گی تو وہ سب ابا اور اماں کو جب چرس پیتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ 99% چرسی ہوں گے. چرسی کا بچہ عام طور پر رپورٹ یہ ہے چرسیوں سے جا کے پوچھ لیں آپ کیوں پیتے ہیں؟ ابا پیتے تھے. آہستہ آہستہ کلچر کیا ہوگا؟ 2-4 نسلوں کے بعد ایک بچنے والا ہوگا اور 99 پینے والے ہوں گے. اب آپ یہ کہیں کہ چونکہ وہ جو شروع میں جب چرس فری میں بانٹی تھی تو سب خراب نہیں ہوئے تھے, لہذا یہ تو انسان کی اپنی مرضی پر ہے کہ کون پیتا ہے کون ایوائڈ کرتا ہے, خام خواہ کی پابندیوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ مولویوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں, پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, بات پہ بھائی بانٹ دو, جس کو پینا ہے پی لے, جس کو نہیں پینا ہے نہ پیے. دنیا میں کیا اس اصول کی بنا پر کوئی دنیا کی یونیورسٹی یا تعلیمی ادارہ ایسا ہے جہاں فری چرس بانٹنے کی اجازت ہو؟ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, چرس کا نشہ ہلکا ہے اور لڑکیوں کا نشہ نوجوان کے لیے چرس سے بولو بھائی زیادہ خطرناک. چرس اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا نہیں کی, عورت اللہ نے مرد کے لیے باقاعدہ پیدا کی ہے, بنایا ہے. وہ تو اللہ نے پیدا ہی مردوں کے لیے کی ہے, اس میں اٹریکشن اللہ نے